ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ کو تجوید قرآن کے مخارج میں بتاؤں گی کہ آپ تجوید کیسے پڑھ سکتے ہیں، کن مخارج کو جان کے آپ تجوید پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صرف یہ سمجھ آ جائے اور آپ کو ان کی ادائیگی سمجھ آ جائے کہ کس طرح ہم نے کس حرف کو ادا کرنا ہے۔ جیسے اب میں آپ کو ایک حرف بتاؤں گی، جیسے میں آپ کو جیم بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جیم کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم نے اس کو 5 الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جیم، دیکھیں 5 انگلیوں کی مقدار نا، جیم۔ اس طرح آپ اپنی انگلیاں کھولیں اور اس کو لمبا کریں، جیم جیم۔ آپ کو ان کو ادائیگی آ گئی، آپ اس کو پڑھ سکیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اظہار کی طرف آتی ہوں۔ اظہار کس طرح ہوتا ہے قرآن میں، اظہار کے کون کون سے حرف ہیں، اظہار کس طرح ہوتا ہے اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ اظہار ہو رہا ہے۔ اظہار کی یہ دیکھیں، یہ حرف ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، عین، ہا۔ اب یہ والے اگر حرف آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں تو بآسانی آپ لوگ اظہار کو جان سکیں گے۔ اس کے کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 6 حرف ہوتے ہیں اس کے اظہار کے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اب من خیرن، من خیرن، من کے بعد خوا ہے، حرف ہلکی میں سے خوا، حرف ہلکی میں سے ہمارے پاس خوا آ گیا تو یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے۔ دیکھیں حرف ہلکی میں سے ہمارے پاس کیا ہے؟ خوا۔ اب یہ جو خوا ہے یہ حرف ہلکی میں سے آیا تو کیا کہا تھا میں نے؟ اظہار ہوگا، من خیرن پڑھیں گے۔ اب انعمت، دیکھیں یہ ہمارے پاس غین آ گیا نون کے بعد، غین، اس کے مطلب اظہار ہوگا، انعمت۔ من آمنا، اب یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے، کوئی حرکت ہے، اس لیے ہم دیکھیں یہ حمزہ حرف ہلکی میں سے آ گیا، اس لیے یہاں پہ من آمنا ہی اس کو پڑھیں گے۔ اظہار آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کیسے آئے۔ باقی آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھیں گے تو میں نے ہر ایک لائن میں جہاں بھی اظہار آ رہا ہے وہ ڈیٹیل سے بتایا۔ ادھر بھی مجھے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو۔ یہ حرف یاد کر لیں، یہ جب بھی نون کے بعد آ جاتے ہیں تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے تنوین، یہ بہت کامن ہے، بہت زیادہ آتی ہے، بہت ہر آیت میں آتی ہے۔ قاعدے میں بھی آپ لوگ پڑھتے ہوں گے تنوین، حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، ان، جیم 2 زبر جن، جیم 2 زیر جن، جیم 2 پیش جن، 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 جن۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں اور یہ قاعدے میں پوری تختی ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ لوگ وہ دیکھ لیں۔ باقی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پڑھنا کیسے، باقی حرفوں کو بھی یوں ہی پڑھنا ہے۔ اب جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں تنوین کہ دیکھیں اب تنوین جو آ رہی ہوتی ہے نا، میں نے یہ مثال لکھی ہوئی، دیکھیں میم 2 پیش من، یہاں پہ بھی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے بک من، لیکن تنوین کے ساتھ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اظہار۔ اب یہاں پہ تنوین تو ہو رہی ہے، 2 پیش ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے پاس عین آیا ہے حروف ہلکی میں سے۔ کہاں سے؟ حروف ہلکی میں سے۔ حروف ہلکی کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ یہ والے الفاظ ہوتے ہیں حروف ہلکی والے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آ جائے تو اظہار ہوتا ہے۔ تو دیکھیے تنوین کے بعد جب ہمارے پاس اظہار آ گیا تو ہم پڑھیں گے بک من عمیٌ، لیکن اس کے بعد دیکھیں فا ہے، حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں آیا، اس لیے یہاں پہ ہم کریں گے تنوین، بک من عمیٌ فہم لا یرجعون۔ تو یہ آپ لوگوں کو تنوین بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ بعد اگلا قاعدہ ہمارے پاس قلقلہ،
اب کلکلا کیسے ہوتا ہے، اس کے کون سے الفاظ ہوتے ہیں، یہ کن پر ہوتا ہے، یہ قرآن پاک میں کس طرح کرتے ہیں۔ اس کے حرف ہوتے ہیں قاف طا با جیم دال۔ یہ آپ لوگوں نے قاعدے میں پوری ایک تختی پڑھی ہے اس کے ریلیٹڈ، کہ اس میں آپ کو بتایا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے کلکلا کرنا ہے۔ اب وہ کلکلا کیسے کرنا ہے، جیسے اگر آپ کو قاعدے میں آ جاتا ہے، الف کے ساتھ آ جاتا ہے یہ یوں، اک اک ات اب اج اد، تو آپ نے کیا کیا اس پہ جھٹکا، اک ات اب اج اد۔ اب اگر یہ والا حرف جو ہے نا قاف طا با جیم دال بھول جائیں آپ سے، تو ایک لفظ یاد کر لیں، کتب جد، قاف طا با جیم دال، آپ کو نہیں بھولے گا، یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ اگر آپ یہ لفظ یاد کر لیں آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ اب اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ العذاب، دیکھیں با یہاں سے آیا تو اس کو ہم نے کس طرح پڑھا، العذاب۔ اب دال آ گیا، یہ دیکھیں دال یہاں سے آیا، وَلَقَدْ، اب ادھر با آیا، عِیسَبْنَ عِیسَبْنَ عِیسَبْنَ، اب یہاں پہ یہ دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے۔ ادھر سے ایک اور قاعدہ نکل آتا ہے مد، جو ہوتا ہے الف پہ، واو پہ اور یا پہ، اور یہ کب ہوتا ہے، جب ان تینوں کے اوپر جزم ہو، کیا ہو، جزم ہو۔ تو دیکھیں یا پہ جزم ہے تو عِیسَبْنَ کذبتم کذبتم کذبتم، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی یہ لفظ آئیں گے تو ان پہ یوں ہم پڑھیں گے، عِیسَبْنَ وَلَقَدْ العذاب، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں۔ اور مد کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے، الف واو یا پہ ہوتے ہیں، اور کب ہوتے ہیں، جب یہ آ جائے۔ اب اس میں آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں اس کی۔ یہ ہر جگہ ہے قرآن پاک میں، والذین، اب والذین میں دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یا مدہ۔ ادھر کون سا قاعدہ چل رہا ہے، یا مدہ، یا مدہ، کون سا، یا مدہ۔ تو یہ آپ لوگوں کو کلکلا بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔